فنڈ ٹائمز کے پلیٹ فارم سے شمس الحق نواز غزری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے شندور کا مستقبل کیا ہوگا۔ انسانی تاریخ میں جنگجوئی کی ابتدا اس وقت ہو گئی تھی جب ایک آدمی نے زمین پر لکیر کھینچ کر حد بندی کی تھی کہ یہ زمین میری ہے۔ دولت و ملکیت کے تحفظ اور فروغ کے لیے انسان نے تانبے کے دور سے ایٹمی ہتھیاروں اور خلائی جنگوں کے زمانے تک لڑائیاں لڑی ہیں۔ جنگجوئی پر آمادہ عناصر امن و امان کے زمانے میں ہونے والے ثقافت اور تہذیب کے فطری ارتقاء کو کس طرح تہس نہس کرتے ہیں۔ اپنے مقاصد کے حصول کی خاطر ان عناصر کے ہمدرد اور معاون ادیب، دانشور، مورخ اور صحافی حقائق کو کیسے مسخ کرتے ہیں۔ جھوٹ کس طرح اتنی مرتبہ دہرایا جاتا ہے کہ مستند سچ بن جاتا ہے۔ فرضی اور قیاسی و خیالی دشمن تراش خراش کر لا علم عوام کے ذہنوں میں کیسی منافرت اور کدورت بر دی جاتی ہے کہ ایک مہذب اور شائستہ انسان دفعتاً درندے سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل جاتا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا میں جن کے پاس گلگت ہے تو چترال نہیں، اور جن کے پاس چترال ہے تو گلگت نہیں۔ اگر دونوں موجود ہیں تو شندور نہیں۔ روئے زمین میں واقع ایک سے بڑھ کر ایک فردوس ہر کسی کے نصیب میں نہیں۔ ہم آج تک گلگت شندور اور چترال شندور روڈ کی تعمیر کا خواب دیکھ رہے تھے کہ جب یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا تو اس وقت کرۂ ارض کا ہر انسان اس کی زیارت کے لیے بے چین رہے گا۔ جب یہی خواب تعبیر کے آخری مرحلے میں داخل ہوا تو عین اس وقت ہم وراثت میں پائے گئے گہوارہ امن و امان کو کربلا بنانے کی تیاریوں میں مدہوش ہو چکے ہیں۔ اگر اللہ نہ خواستہ دونوں طرف کے عوام دو بدو جنگ لڑیں اور اس جنگ کے بعد انتقام کا سلسلہ چل پڑے، آنے والی نسلوں کو جنگ و جدال، میدان جنگ، عداوت اور مقدمہ وراثت میں ملے تو اس وقت دنیا والے شندور کی زیارت اور سیاحت کے لیے آئیں گے یا مالکان شندور کی تعزیت اور مذمت کے لیے؟ ویسے تو شندور دنیا کے کسی بھی انسان کو 3 ماہ سے زیادہ میزبانی کا شرف ہی نہیں بخشتا۔ باقی ایام میں برفانی درندے بھی اس سماہی بحث سے پناہ مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی شندور ہے جس میں فرنگی فوج کے سربراہ رابرٹسن کا تھرمامیٹر میڈ ان USA کا پارا شندور کا درجہ حرارت پیمائش نہ کر سکا تھا۔ یہاں سے گزرتے ہوئے کرنل کیلی کے فوجی دستے میں شامل کئی جوان ہاتھ پاؤں کی انگلیوں سے یکسر محروم ہو گئے تھے۔ آج تک گلگت اور چترال کے عوام یہ سمجھتے رہے ہیں کہ ان کے باہمی رشتے، ان کی محبتیں اور قربتیں شندور جیسے سرحدوں سے کئی گنا بڑھ کر ہیں۔ یہ الگ بحث ہے۔ بعض اوقات زند منجے ہوئے سیاسی ورکر بھی سہون جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں۔ اس وقت یہ دیکھ کر ہر ایک ذی شعور حیرت زدہ ہے کہ صدیوں سے کئی قسم کے مذہبی، ثقافتی اور خونی رشتوں میں بندھے ہوئے عوام اچانک اس بقعہ خاکی کے خاک کے واسطے ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے بے تاب کیوں ہیں؟ اور پولیس بھی پٹی بند رشتے سے تاقی نسیاں ہو کر ایک دوسرے پر ہتھیار تاننے کے لیے بے چین، لیویز اور وارڈر فورس سنگ زنی کے لیے کمر بستہ۔ سوال یہ ہے، جب دونوں صوبوں کے باغ ڈور سنبھالنے والے بھی مصلحت، حکمت اور پالیسی سے صرف نظر کریں گے تو اس وقت دونوں طرف کے مجاہدین کو چھڑانے کا انتظام کیا ہوگا؟ یہاں کے لوگوں کی الفت بری دوستی اور خونی رشتوں کو اصلی دشمن میں ڈھل جانے سے بچانے کا اہتمام کیا ہوگا؟ ایسے وقت میں فریقین کو سمجھائے گا کون اور حالات کو سلجھائے گا کون؟ دنیا کے سامنے جکسائی ہوگی یا شاباشی اور حوصلہ افزائی ہوگی؟ اس مارکے کے اختتام میں نفع کتنا ہوگا اور اس کے انجام میں نقصان کتنا؟ جان سے گزر جانے کی صورت میں شہادت کس کس کے حصے میں آئے گی؟ جان نچھاور کرنے پر ہلاکت کس کس کی نصیب میں لکھی جائے گی؟ قصہ مختصر، اگر دماغ کو گرم اور پاؤں کو ٹھنڈا رکھ کر سوچو گے تو شندور اس پار والوں کے مقبوضہ ہوگا یا اس پار والوں کے مملوکہ ہوگا؟ نہیں، اگر دماغ کو ٹھنڈا اور پاؤں کو گرم رکھ کر سوچنے کی زحمت کرو گے تو شندور آنے والا کل میں اپنے آر پار کے دونوں قوموں اور قبیلوں کے لیے شجر ممنوع ہوگا۔